جان پلیز آنکھیں کھولیں۔ زویا باپ کے مردہ وجود سے لپٹی بلک رہی تھی۔ ارے یہ لڑکی تو لاوارث ہو گئی، اکبر صاحب تو چلے گئے۔ پڑوسی آپس میں چہ میں گوئیاں کر رہے تھے، تبھی ہاتھ میں سفری بیگ لیے ہادی نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہ اکبر صاحب کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا۔ ہجوم سے ہی پتہ چلا کہ اس کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹا اب تم ہی اس لڑکی سے نکاح کر لو، وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ جی یہ آپ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کی باتوں پر اسے غصہ آیا تھا۔ زویا بنت اکبر علی، آپ کا نکاح عبدالہادی ولد انور علی سے ہے۔ وہ سخت غصے سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو زبردستی اس کی زندگی میں دسمبر کی سرد تاریک راتوں کی وحشت اس کے دل پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی۔ بابا کے سرہانے بیٹھی وہ ان کی ہر سانس کو دیکھ رہی تھی۔ 2 راتوں سے وہ سوئی نہیں تھی۔ اکیلے پن کا خوف، بابا کو کھو دینے کا خوف اس کی آنکھوں میں صاف جھلکتا تھا۔ یہ دسمبر اس پر بہت بھاری گزر رہا تھا۔ سردیوں کی وجہ سے بابا کے سینے سے آنے والی سانس کی خطرناک آوازیں اسے کسی آنے والے شدید خطرے کی پہلے سے ہی پیشگوئی سنا رہی تھیں۔ نم آنکھیں کے لیے وہ ان کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ بابا پلیز اپنی زوئی کو چھوڑ کے مت جائیے گا، میں نہیں رہ سکتی اس دنیا میں بالکل تنہا آپ کے بغیر۔ یہ دنیا والے تو مجھے نوچ کر کھا جائیں گے۔ دل ہی دل میں لب کاٹتی بابا کی زندگی کی دعائیں کرتی وہ گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ پرسوں تو اچانک ہی ان کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ ان سے سانس لینا بھی بہت دشوار ہو گیا تھا۔ تبھی تو وہ کالی چادر لپیٹے ننگے پاؤں ہی پڑوس میں رہنے والی خالہ زبیدہ کے گھر بھاگی تھی۔ خالہ خالہ پلیز دروازہ کھولیں، بابا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ خالہ زبیدہ کے شوہر انکل سرور فوراً ہی بابا کی حالت دیکھ کر ایمبولنس والے کو فون کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایمبولنس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس محلے میں گونجی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ ان دونوں باپ بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ انکل سروت کی مدد سے وہ بابا کو ہسپتال لے کر گئی۔ بڑی مشکل سے وہ آپس زندگی کی طرف لوٹے تھے، لیکن ڈاکٹر نے اچانک ہی انکل سرور کو اکیلے میں بلایا تھا۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں گھر لے جانا ہی مناسب ہوگا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلا دیا تھا۔ زویا پوچھ پوچھ کر تھک گئی، کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر؟ انکل پلیز مجھے بتائیں، وہ روتے ہوئے ان سے اصرار کر رہی تھی، لیکن انکل سرورس نے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور پچھلی 2 راتیں اس پر قیامت کی طرح گزری تھیں۔ کبھی ان کی سانس متھم ہو جاتی تو کبھی سینے سے آنے والی خر خر سانس لینے کی آواز اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اس کی آدھے گھنٹے آنکھ لگی تھی۔ جب سورج کی کرنیں بیدار ہوئیں وہ بھی بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اوہو بابا کو ناشتہ تو دیا ہی نہیں میں نے۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی، پھر دھیرے سے کندھا ہلا کر انہیں جگانے لگی۔ پلیز بابا اٹھ جائیں نا، ناشتہ کر لیں۔ لیکن ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ زویا کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں مکمل بند تھیں اور آنے والی سانس کی آوازیں بالکل خاموش، لیکن پرسکون چہرہ لیے بستر پر لیٹے رہتے۔ بابا بابا پلیز آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ وہ مسلسل پاگلوں کی طرح انہیں جگا رہی تھی، لیکن وہ معصوم جانتی نہیں تھی کہ اس کے بابا ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب کئی آوازیں دینے کے بعد وہ ذرا بھی نہ کسمسائے تو اس کی چیخوں کی آوازیں مسلسل بلند ہونے لگیں۔ یہ دسمبر بڑا بھاری تھا جو اس کے بابا کو اس سے ہمیشہ کے لیے جدا کر گیا تھا۔ بابا بابا پلیز آنکھیں کھولیں، آپ اپنی زویا کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، بس ایک بار مجھ سے بات کریں نا بابا پلیز۔ بابا خدا کے لیے آنکھیں کھولیں۔ وہ ان کے مردہ وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ تبھی زبیدہ نے بڑی نرمی سے اسے اس کے باپ سے الگ کیا تھا۔ میری بچی، وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں، خود کو سنبھالو میری بچی۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، بلک بلک کر انہیں پکار رہی تھی، لیکن ٹھنڈی صبح کی سرد ہوا میں ایک غم کی کیفیت گھلی ہوئی تھی۔ اب وہ چند لمحے بعد ہی ان کے جنازے پر بیٹھی تھی، مسلسل ان کے چہرے پر نظر ٹکائے۔ ارے اکبر صاحب کے کسی جاننے والے کو فون کرو، کسی کو بلاؤ، سنا ہے کہ اس شہر میں
تو ان کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ ہاں، کراچی میں ان کا ایک بڑا بھائی رہتا ہے۔ 3-4 سال پہلے وہ ملنے آئے تھے ان سے۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ زویا سے اس کے تایا ابو کا نمبر پوچھ رہے تھے، لیکن اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ مردہ آنکھیں لیے باپ کو تکے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد محلے پڑوس کے لوگ نے ہی انہیں غسل دیا تھا۔ اکبر صاحب کو دفنانے والا کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کے سارے رشتہ دار بہت دور دور رہتے تھے۔ چلو بھائی، جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ انکل سرور نے ہی سارے محلے والوں کو جمع کیا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا تھا۔ کندھے پر بیگ لٹکائے لمبا چوڑا ایک خوبصورت نوجوان، سیاہ بال پیشانی پہ بکھرے، اس گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ سب کی نظریں جیسے اس پر جا ٹکی تھیں۔ ہادی تھوڑا کنفیوز سا ہو گیا۔ اس گھر میں اتنا رش، تبھی اس نے کاغذ پر لکھا پتہ دیکھا۔ وہ تو صحیح ایڈریس پر آیا تھا۔ کون ہو بیٹا تم؟ سرور صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کہنے لگا، اکبر حسن کا یہی گھر ہے نا؟ میں ان کا بھتیجا ہوں، ان کے بڑے بھائی کا بیٹا۔ یہ سن کر سرور صاحب افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگے، بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو بیٹا۔ ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کسی اپنے کی ضرورت تھی، اور وہ تم ہو، کیونکہ وہ دیکھو سامنے ان کا جنازہ رکھا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ہادی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ جنازے کے پائنتی سے سر ٹکائے زویا کو کوئی ہوش نہ تھا، لیکن جب اس کے باپ کے جنازے کو لوگ کندھا دینے لگے، جس میں ہادی بھی شامل تھا، تب اسے ہوش آیا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم لوگ میرے بابا کو؟ چھوڑ دو انہیں، میں ان کے بغیر بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، مجھے بھی ان کے ساتھ لے جاؤ۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو کر نیچے جا گری تھی۔ نازک سا تو وجود تھا، محلے کی عورتوں نے ہی اسے سنبھالا۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ دسمبر کی سرد راتیں اب وہ اکیلے گزارنے والی تھی، اپنے بابا کو یاد کر کر کے۔ ہادی یہاں آ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ سب لوگ اسے گھیر کر کھڑے تھے۔ دیکھو بیٹا، اب اکبر صاحب کی بیٹی بالکل لاوارث ہو گئی ہے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، کیا تم اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ ہادی گڑبڑا گیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ لے کر جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں تو نہ صرف اکبر چچا بلکہ شاید اس کے پورے خاندان سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ یہ ان کا سگا نہیں بلکہ سوتیلا چچا تھا۔ جی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ میں ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، وہ باطل ناخواستہ کہنے لگا۔ تبھی سرور صاحب آگے بڑھے تھے۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، سارے محلے والوں کی موجودگی میں، بیٹا یہ ایک راز کی بات ہے۔ اکبر صاحب نے میرے پاس اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھوا رکھے تھے۔ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان پیسوں سے میں زویا کی شادی کر دوں۔ اب بیٹا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ ان کے سوال پر ہادی بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ جی نہیں، لیکن یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو بیٹا تم اکبر صاحب کے بڑے بھائی کے بیٹے ہو، تم اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھو اور اس یتیم بچی سے نکاح کر لو۔ نہ صرف یہ ایک ثواب کا کام ہے، بلکہ زویا کو بھی ایک مضبوط سہارا مل جائے گا۔ پھر میں یہ ساری رقم زویا کے حوالے کر دوں گا اور میرے سر پہ بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا۔ سارے پڑوسی اسے گھیر کر کھڑے تھے۔ وہ زویا کو ایسے اس کے ساتھ نہیں جانے دے رہے تھے، بغیر نکاح کے، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی اکبر صاحب کے بہت قریب تھے، ان پر ذمہ داری تھی۔ زویا کی شادی کی یہ ذمہ داری اکبر صاحب ان پر ڈال کر گئے تھے۔ ایسے میں وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے سر سے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے۔ ہادی بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ یہاں آ کر وہ بری طرح پچھتا رہا تھا، لیکن ان سب نے مل کر اسے اس طرح مجبور کیا کہ وہ ان کی بات سے انکار نہ کر سکا، اور شام میں ہی ان دونوں کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے زویا کے سر پر ایک لال دوپٹہ پہنایا تھا۔ وہ حیران پریشان سی انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا تمہارا نکاح ہو رہا ہے، یہ اکبر صاحب کی وصیت تھی، ہم انہی پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی، ابھی تو غم تازہ تھا، کچھ بول بھی نہ سکی، خاموش بت کی طرح بیٹھی رہی۔ مولوی صاحب اس کے پاس آئے تھے۔ زویا بنت اکبر علی، آپ کا نکاح عبدالہادی ولد انور علی سے بعوض حق مہر سکہ راج الوقت 1,00,000 روپے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہ وہ ہادی کو جانتی تھی اور نہ ہی اس نکاح کے بارے میں کچھ، خالی خالی نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھتی۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ دسمبر کی سرد رات کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کبھی سرور صاحب سب سے کہنے لگے، آج اکبر صاحب کی روح کو سکون مل گیا ہوگا،
ان کی بیٹی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے، اپنوں کے بیچ میں، یقیناً یہ اپنے سے بہت خوش رکھیں گے۔ ہادی اندر ہی اندر خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے گھر رخصت ہو گئے اور وہ اس سنسان گھر میں اس زبردستی کی بیوی کے ساتھ اکیلا رہ گیا جو کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک زویا کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہوئی، کوئی کھوٹ ہوا تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گا؟ غصے سے سوچتے ہوئے وہ اندر چلا آیا تھا، وہ جو اپنی ناک پہ مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اور آج سب لوگوں کی مجبور کرنے پر اس نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ بھلے ہی وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، لیکن سالوں سے دونوں خاندان کا آپس میں ملنا جلنا نہیں تھا۔ مجھے ایسے ہی اندر آیا، بلب کی سفید روشنی میں لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے بیٹھی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اس کے آنے پر سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ زبیدہ خالہ نے اسے بتا دیا تھا، بیٹا تمہارے تایا ابو کا بیٹا ہے عبدالہادی، اسی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ شکر ہے کہ وہ تمہارے بابا کے جنازے پر عین وقت پر پہنچ گیا تھا، اب وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا کراچی۔ زویا لب کاٹتی ہادی کو دیکھنے لگی، کانچ سی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید بہت زیادہ رونے کی وجہ سے، اور ہادی تو جیسے بت کی طرح ساکت سا کھڑا ہی تھا۔ وہ بلا کے نازک اور خوبصورت سی لڑکی تھی جو دیوار سے یوں چپکی کھڑی تھی جیسے دیوار میں پیوست ہو گئی ہو، پھر انگلیاں چٹکاتے ہوئے اسے کہنے لگی، میں آپ کا بستر بنا دیتی ہوں۔ سردیوں کی ٹھنڈک جیسے بدن میں گھسے چلی جا رہی تھی، اس نے سر ہلا دیا۔ زویا کا معصوم حسن دیکھ کر وہ حیران سا رہ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی، جب اسے ساتھ لے کر آؤں گا اور یہ حقیقت امی اور ہانیہ کو پتہ چلے گی، وہ تو میرا جینا حرام کر دیں گی۔ کروں تو کروں کیا؟ اس سے کیسے جان چھڑاؤں جو زبردستی کے گلے پڑ گئی ہے؟ زویا نے دوسرے کمرے میں اس کا بستر بنا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے جھجکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، کھانا کھائیں گے؟ آپ بھوک لگ رہی ہے تو؟ اس کی آواز بہت باریک اور خوبصورت تھی۔ ہادی ایک بار پھر نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو زمین میں دیکھے جا رہی تھی۔ کل صبح ہی اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا اور آج وہ اس کی خاطر مدارت کر رہی تھی۔ بڑا حوصلہ ہے اس لڑکی کے اندر، وہ متاثر ہوئے بنا رہ نہ سکا۔ نہیں، مجھے کوئی کھانا نہیں کھانا، مہربانی کر کے میں سونا چاہتا ہوں، سرد لہجے میں کہتا وہ دوسرے کمرے میں آ گیا تھا، جبکہ زویا اس کے مغرور اور سرد لہجے پر بالکل ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے لہجے کے انداز سے نفرت صاف چھلک رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی۔ بابا کی یاد آئی تو گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہ جانے اس کا نصیب اسے کہاں لے کے آنے والا تھا اور کیا رنگ لانے والا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر عجیب تماشا بنا رکھا تھا۔ وہاں پر اگر تمہارا بھائی باپ کوئی پیسے رکھوا کر گیا تھا تمہاری شادی کے لیے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا، تمہارے ساتھ باندھ دیا گیا ہے؟ میں صرف تمہارے بابا کی خیریت پوچھنے آیا تھا اس شہر میں ہمدردی کے طور پر، لیکن ہمدردی مجھے بہت بھاری پڑ گئی ہے۔ ٹرین میں بیٹھا ہوا اسے سخت سست سنا رہا تھا تو چادر میں لپٹی اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ چھوٹا سا بیگ لے کر آئی تھی ساتھ میں، اور سرور صاحب نے وہ سارے پیسے امانت کے طور پر زویا کو دے دیے تھے، جس کے بارے میں ہادی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ ادھر سے وہ ٹرین میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی، ہادی مسلسل اس سے باتیں ہی سنائے جا رہا تھا، یہ جتا کر کہ سب لوگوں نے زبردستی اسے نکاح کرنے پر راضی کیا۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ زویا جان گئی تھی آگے چل کر اس کی کیا حیثیت ہونے والی ہے۔ ابھی سے اس کی باتوں میں ماں کا خوف بول رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے شاید بہت زیادہ ڈرتا تھا، اسی بات پر پریشان تھا کہ اس کی ماں کا ری ایکشن کیا ہوگا جب یہ حقیقت اس سے پتہ چلے گی۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، کمزوری اور بھوک نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ تبھی ایک اسٹیشن آیا تو ہادی نیچے اتر گیا، جبکہ وہ وہیں پر بیٹھی رہی۔ دل میں کچھ کھانے کی خواہش بیدار ہو رہی تھی۔ غم جتنا بھی گہرا ہو بالآخر خدا صبر دے ہی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔
آنکھوں میں نمی آتے ہی تو وہ زبردستی پیچھے دھکیل دیتی۔ ٹرین میں اور بھی تو مسافر بیٹھے تھے، اسے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر اس کی امید مایوسی میں بدل گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کافی گھنٹے ہو گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، وہ کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے لے ہی آئے گا، لیکن وہ بڑا ہی بے حس اور مغرور انسان لگ رہا تھا۔ گرما گرم سینڈوچ اور چائے والا ٹرین کے ڈبے میں ایک لڑکا ناشتے کی آوازیں لگا رہا تھا۔ سامنے والی فیملی نے جب اس سے سامان خریدا تو خدا کا شکر تھا ہادی کو اس کا بھی خیال آ گیا تھا۔ کچھ کھانا ہے تم نے؟ وہ سوکھے گلے کے ساتھ اسبات میں سر ہلا گئی تھی، بھوک ہی اتنی شدید لگ رہی تھی۔ ہادی نے اس کے لیے ناشتہ خریدا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ ہاں جی کو اندر سے عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ کافی گھنٹے ہو گئے تھے، وہ شاید بھوک سے نڈھال ہو گئی تھی، تبھی اس سے رخ موڑ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ہادی کو اس کی آنکھیں بھی ڈبڈبائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ وہ لاکھ اپنے منہ سے اس سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہا تھا، لیکن حقیقت بات تھی کہ اس کے دل نے ایک نظر میں ہی زویا کو قبول کر لیا تھا، تبھی تو وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا جو چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت لیے جیسے وہ ٹرین میں بالکل اکیلی ہو۔ سب سے زیادہ گھر پہنچنے پر وہ اسی بات پر پریشان تھا کہ گھر والوں کو کیسے بتائے گا۔ اس کی ماں نعیمہ بیگم تو یہ خبر سنتے ہی آگ بگولا ہو جائیں گی، لیکن اتنی بڑی بات چھپانا بھی آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ اسے لے کر گھر آیا، سامنے ہی ہانیہ اور نعیمہ بیگم بیٹھی تھیں۔ لاؤنج میں اس کے پیچھے آتی لڑکی کو دیکھ کر وہ دونوں چونک گئی تھیں۔ تم تو اکبر کے گھر گئے تھے نا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ شک بھری نظروں سے زویا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگیں۔ یہ اکبر چاچو کی بیٹی ہے۔ وہ تو ہے، ابو کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ سب سے پہلے باپ کو بتانے والا تھا۔ لیکن نعیمہ بیگم تن کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں باپ کو بتاؤ گے؟ مجھے بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے ابھی تک زویا کو بیٹھنے کا بھی نہ کہا تھا۔ وہ جو سہمی ہوئی نظریں جھکائے کھڑی تھی، وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تبھی ہادی بیزار لہجے میں کہنے لگا، اس لڑکی کو مصیبت بنا کر میرے سر پر ڈال دیا۔ اس کے محلے والوں نے، اس کے باپ نے محلے والوں کو ذمہ داری دی تھی اس کی شادی کرنے کی، اور انہوں نے مجھے ہی بلی کا بکرا بنا دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ نعیمہ بیگم حیران تھی تو وہ اکتائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، زبردستی اس سے نکاح کروا دیا لوگوں نے میرا۔ کہا کہ یہ لڑکی تمہارے چاچو کی بیٹی ہے تو اس سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اس نہیں گویا ہم بم پھوڑا تھا۔ ہانیہ بھی حیران تھی۔ کیا یعنی کہ یہ ہماری بھابھی بن کر اس گھر میں آئی ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، جبکہ زویا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ صرف نام کی، باقی میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امی آپ پریشان مت ہوں، آپ کی پسند سے ہی میں شادی کروں گا۔ ابھی یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی ہے۔ ہادی کی اس بات پر زویا کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں، لیکن وہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، یہ اس گھر کی کبھی بھی بہو نہیں بن سکتی، بہو صرف میری پسند کی ہی آئے گی اس گھر میں۔ جاؤ لڑکی، وہ سامنے اسٹور پڑا ہے، وہاں چلی جاؤ، آج سے وہی تمہارا کمرہ ہے۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں خوب ہنگامہ کرے گی، لیکن شکر تھا کہ انہوں نے اس کی بات مان لی تھی۔ ہادی نے وقتی طور پر ان سب کے سامنے یہ جتا لیا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، زبردستی نکاح پڑھا دیا گیا، لیکن اسے زویا پر ترس بھی آیا تھا جو کانپتے وجود کے ساتھ اس اسٹور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس اسٹور میں آ کر اسے اپنی اوقات کی اچھی طرح پہچان ہو گئی تھی۔ پرانے کار کباری سے بڑا ہوا اسٹور جس میں سونے کی جگہ بمشکل بچتی تھی۔ پھر اس نے صفائی کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ جان گئی تھی کہ ہادی جس نے اس سے نکاح کیا تھا، وہ بھی لوگوں کے مجبور کرنے پر، وہ کبھی بھی اسے اپنی زندگی میں بیوی کی جگہ نہیں دے گا۔ شکر تھا کہ اس گھر میں عزت سے سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا تھا، کم از کم وہ بے آسرا اور لاوارث تو نہیں تھی۔ یہی سوچ کر رب کا شکر ادا کرتی وہ صفائی کرنے لگی اور یہاں سونے کی جگہ بنانے لگی۔ تھکن اور بھوک سے حالت بری تھی، لیکن اس نے اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آگے نہ جانے زندگی اور کتنی مشکل ہونے والی تھی، فیصلہ اس نے وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ رات کو بستر کی ضرورت پڑی تو وہ باہر چلی آئی۔ نعیمہ بیگم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
جی، وہ لفاف چچکتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، ارے وہی اسٹور میں تو رکھا ہے ایک پرانا لحاف، وہی بچھا لو، کون سا تم کسی بنگلے کوٹھے سے آئی ہو؟ ناک چڑھا کر وہ اسے اس کی حیثیت جتا رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس اس وقت نقد 10 لاکھ روپے کی رقم موجود ہے جو اس کے باپ نے اس کی شادی کے لیے پائی پائی کر کے جوڑی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ یہ رقم اس کے ابھی کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ کسی نے اس سے کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ ہاں، جس گھر میں اس کا پہلا دن تھا، دسمبر کی سرد ترین رات میں، وہ ایسی ہی بھوکی اس پرانے بستر میں لیٹی بابا کو یاد کر کے سسک رہی تھی۔ بابا جاتے جاتے آپ مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ پھر آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ رات بوجھل ہو رہی تھی۔ ماسٹر کر کے ہادی ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ تنخواہ اچھی تھی، گھر اچھے سے چل رہا تھا۔ خود انور صاحب بھی ایک کمپنی میں کلرک کی نوکری کر رہے تھے۔ ہادی سے چھوٹی ہانیہ میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ گھر کا گزارا اچھا ہو رہا تھا اور حالات بھی بہتر تھے۔ پہلے سارے گھر کا کام نعیمہ بیگم خود کرتی تھیں، کیونکہ ہانیہ بڑی ہڈ حرام تھی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ لڑکی یہاں رہنا ہے تو گھر کا کام بھی کرنا ہوگا۔ جاؤ کچن دیکھو، کام تمہارے باپ نے سکھایا ہی ہوگا تمہیں، نعیمہ بیگم اسے حکم دے رہی تھی تو خاموشی سے وہ سر ہلا کر کچن میں آ گئی تھی۔ شدید کھانے کی خواہش نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ 1 کپ چائے اور ڈبل روٹی کھا لے، تبھی اس نے چائے بنائی اور ساتھ میں ڈبل روٹی ہی سنیک لی تھی، کیونکہ رات کو کھانا نہیں کھایا۔ اس وقت بھوک بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ وہ سلیب پر کھڑی ہو کر جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے پرائے گھر میں ہوتا ہے۔ تبھی ہادی نے وہاں قدم رکھا تھا۔ اسے سوکھی ڈبل روٹی کھاتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ارے انڈا ہی بنا لیتی اپنے لیے، وہ بڑی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کی آواز پر اچھل پڑی تھی۔ اس کے خوف زدہ ہونے پر وہ نہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ کھانے پینے پر یہاں پابندی نہیں ہے، اس لیے آرام سے کھاؤ، یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ زویا کی جان میں جان آئی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانا شروع کر دیا۔ پھر تو جیسے نعیمہ بیگم کو ایک آسرا مل گیا تھا۔ زویا کی شکل میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا یا پھر رات کا کھانا ہو، سب اس کی ہی ذمہ داری بن گئی تھی۔ وہ پہلے ہی دھام پانسی تھی، اسے اتنے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن جان گئی تھی کہ یہاں رہنا ہوگا تو کام کا بھی کرنا ہوگا، اس لیے خاموشی سے کام کرتی رہتی۔ کبھی یوں ہی کھڑے کھڑے دل میں سوچ آتی کہ کبھی بھی اس کی زندگی نہیں بدلے گی، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ پھر اس دن ہانیہ کی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی، بھائی اب آپ شادی کر لیں، ہمیں آپ کی شادی کرنی ہے۔ اس گھر میں تو کوئی شادی بھی نہیں ہونے، کتنے سالوں سے میری سب فرینڈز کے بھائیوں کی شادی ہو گئی، اب میں آپ کی شادی بھی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر نعیمہ بیگم غصے سے کہنے لگی، کر تو لی ہے اس نے شادی، ہم سب کی مرضی کے خلاف، کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ بتایا تو تھا کہ میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ اس لڑکی کو میں نے آج تک اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کیا، تو آگے کیسے کر لوں گا؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم دوسری شادی کرو گے؟ نعیمہ بیگم چمک کر کہنے لگی۔ تو ہادی کہنے لگا، تو اور کیا، دوسری شادی کروں گا آپ کی پسند سے، آپ بھی کرنا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی، جبکہ ہانیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے بھائی، تو آپ اس لڑکی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لیں اور ہمارے گھر میں بھابھی آ جائے گی، رونق ہو جائے گی۔ زویا کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی، وہ سب اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے تھے؟ اس نے دیکھا ہادی اس کی بات پر مسکرا رہا تھا، شاید وہ اندر سے اس بات پر راضی ہیں، وہ جلد ہی اسے طلاق دے دے گا، تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا اس کا اس دنیا میں۔ مانا کہ وہ انور صاحب کے سوتیلے بھائی کی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی رشتہ تو اتنا تو تھا کہ وہ اس گھر میں رہ سکتی۔ اسے کھڑے کھڑے چکر سے آ رہے تھے، نہایت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اتنے دن ہو گئے تھے وہ ایک بے زبان جانور کی طرح اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسا دسمبر اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا جو چپ چاپ گزر گیا۔
اس سے اس کا باپ بھی چن گیا۔ یہ سردیاں بڑی ہی خاموش اور سرد مزاج لے کر آئی تھیں، وہ بھی جیسے ان خاموشی کے اندر گم ہونے لگی۔ اس دن بھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی، کچھ سوچتے سوچتے برتن دھو رہی تھی، تبھی نعیمہ بیگم اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، آج مہمان آ رہے ہیں، رشتے والے پورا گھر صاف کرنا ہے اور تمہیں مہمانوں کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے حکم دے کر وہ کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ اسے ایک لمبی لسٹ دے کر آج کھانے میں یہ کھانا پکانا ہے، لیکن اس کا ذہن ایک بات پر اٹک گیا تھا کہ آخر رشتہ کس کا لے کر آ رہے ہیں؟ کیا سچ میں یہ سب لوگ مل کر ہادی کی دوسری شادی کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسے جلد طلاق دے دے گا؟ پھر سے وہ اس دنیا میں بے آسرا ہو جائے گی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں میں گر رہے تھے۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے رونا کب شروع کیا۔ ہادی کسی کام سے کچن میں آیا تھا، شاید امی کو دیکھنا ہے، لیکن ایک دم ہی چونک کر پلٹا تھا زویا کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ وہ حیران تھا، اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایک دم ہی اس کی نرم لہجے پر وہ چونک کر پلٹی تھی، پھر جلدی سے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی تھی، دل میں بلا کا شکوہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے شکوہ بھری آنکھیں اٹھا کر ایک دفعہ ہادی کو دیکھا اور وہ جیسے ان آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ وہ خوبصورت تو بلا کی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگا، نہ جانے ہانی اور امی کو یہ اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اتنی تو اچھی ہے، خاموش رہتی ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، کبھی کسی چیز کے لیے بولتی تک نہیں ہے۔ وہ چند لمحے کسی احساس کے زیر اثر اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ زویا نے بھی اس کی نظریں خود کے وجود پر محسوس کی تھی اور پھر پلٹ گئی تھی۔ دل میں سوچنے لگی، آج اس کا رشتہ ہو رہا ہے، یہ یقیناً دوسری شادی کر رہا ہے۔ کیا مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں، اسے کہوں تو صحیح کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن وہ خاموشی سے پلٹ کر کچن صاف کرتی رہی اور پھر کھانا تیار کرنے لگی۔ مہمان آئے اور چلے بھی گئے، لیکن وہ اپنے اسٹور سے باہر نہ نکلے، وہیں پر بیٹھی رہی۔ کافی دن گزر گئے، اسے نہیں پتہ چلا تھا رشتے کا کیا ہوا کیا نہیں، لیکن ایک دن جب وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا سارا کام کر کے اور بال کھول کر وہیں سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ہادی نے وہاں قدم رکھا تھا۔ اس کے سیاہ خوبصورت بالوں کو دیکھ کر وہ جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ زویا نے ایک دم ہی دوپٹہ اپنے سر پر لے لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ یہ میں کچھ سامان لے کر آیا تھا۔ ہادی کے ہاتھ میں وہ شاپر دیکھ کر زویا نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس ویران اور کباڑ خانہ نما کمرے میں کیوں آیا ہے۔ ہادی نے ایک گہری سانس لی اور وہ شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رکھ لو۔ ہادی کی آواز میں ایک عجیب سی گمبھیرتا تھی۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں سے شاپر تھاما، اس کی انگلیاں ہادی کی انگلیوں سے مس ہوئیں تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس میں کیا ہے؟ اس کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ کھول کر دیکھ لو۔ ہادی نے نظریں چرا کر کہا، دسمبر کی سردی بہت بڑھ گئی ہے اور میں نے دیکھا تھا کہ تمہارے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، وہ جو تم نے پہنا ہوا ہے وہ بہت پتلا ہے۔ زویا نے کپکپاتے ہاتھوں سے شاپر کھولا۔ اندر ایک گہرے نیلے رنگ کا گرم اونی سوٹ اور ایک بڑی سی گرم شال رکھی تھی۔ کپڑوں کا لمس اتنا نرم تھا کہ زویا کے پوروں میں ایک عجیب سی حرارت دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی تیرنے لگی۔ جب سے بابا گئے تھے وہ خود کو دنیا کی سب سے فالتو اور لاوارث چیز سمجھ رہی تھی۔ کسی نے اس سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، مگر آج اس اجنبی شخص نے جس نے اسے زبردستی قبول کیا تھا، اس کی ضرورت کا خیال کیا تھا۔ آپ کیوں لائے ہیں؟ اس نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر ہادی کو دیکھا۔ آپ سب تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ ہادی اس کی معصومیت اور آنکھوں میں تیرتے قرب کو دیکھ کر جیسے وہیں جم سا گیا۔ وہ کیا جواب دیتا کہ اس کا دل اب اس نفرت پر قائم نہیں رہ پا رہا، کہ اس کی خاموشی اور مظلومیت اسے اندر ہی اندر پگھلا رہی تھی۔ نفرت اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ۔
ہادی نے خود کو سنبھالتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں اپنانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے جذبات چھپا سکے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تم بیمار پڑ جاؤ اور پھر وہ مصیبت بھی میرے گلے پڑے۔ اسے پہن لینا، سردی سے بچ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے پلٹ گیا، جیسے وہاں مزید رکنے پر اسے اپنے ارادوں کے کمزور پڑنے کا ڈر ہو۔ زویا وہیں کھڑی اس شاپر کو سینے سے لگائے دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے ابھی وہ غائب ہوا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تحفظ تھا جو بابا کے بعد پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا۔ اس نے کپڑے نکالے، وہ واقعی بہت خوبصورت اور گرم تھے۔ دل میں ایک دبی دبی سی خواہش جاگی کہ انہیں پہن کر دیکھ لے۔ اس بوزیدہ سٹور میں جہاں صرف گرد اور پرانی چیزوں کی بو تھی، ان نئے کپڑوں کی مہک نے اسے زندگی کا احساس دلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لباس پہن کر تیار ہوئی۔ گہرا نیلا رنگ اس کی دودھیا رنگت پر کھل اٹھا تھا۔ شال کو اس نے اچھی طرح خود پر لپیٹ لیا۔ آئینے کی غیر موجودگی میں وہ خود کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اچھی لگ رہی ہے۔ ایک ننھی سی مسکراہٹ اس کے سوگوار چہرے پر در آئی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی تاکہ کچن میں جا کر رات کے کھانے کی تیاری کر سکے، مگر شاید اس کی قسمت میں خوشی کا یہ چھوٹا سا لمحہ بھی لکھا نہیں تھا۔ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ نعیمہ بیگم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں، مگر زویا کو اس نئے اور قیمتی لباس میں دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ نعیمہ بیگم کی کرخت آواز نے لاؤنج کا سکوت توڑ دیا۔ زویا کا دل دہل گیا، وہ وہیں سہم کر رک گئی۔ نعیمہ بیگم تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب آئیں اور اس کے لباس کو ٹٹولنے لگیں۔ یہ سوٹ، یہ شال، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کس کے گھر سے چوری کیے ہیں تم نے؟ یا پھر ان کی آنکھوں میں شک کی چنگاریاں بڑک اٹھی تھیں۔ نہیں تائی امی، میں نے چوری نہیں کی، یہ تو… زویا کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ تو پھر کہاں سے آئے ہیں یہ شاہانہ کپڑے؟ ابھی کل تک تو تم پھٹے پرانے چیتھڑوں میں گھوم رہی تھی، آج اچانک شہزادی بن گئی، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے بازو کو جھنجھوڑ رہی تھی جب ہادی اپنے کمرے سے شور سن کر باہر نکل آیا۔ کیا ہوا امی، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ ہادی نے آگے بڑھ کر ماں کو زویا سے دور کرنا چاہا۔ نعیمہ بیگم نے زویا کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ہادی کی طرف گھوم گئی۔ دیکھو ذرا اس لڑکی کو، یہ مہنگا جوڑا پہن کر میرے سامنے اکڑ رہی ہے۔ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں سے آیا تو منہ میں زبان نہیں ہے۔ امی، وہ کپڑے میں لایا تھا اس کے لیے۔ ہادی نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا۔ یہ سننا تھا کہ نعیمہ بیگم پر جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ ہانیہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی اور یہ سب سن کر حیران تھی۔ تم؟ نعیمہ بیگم نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اس کے لیے کپڑے لائے ہو؟ تم تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے ہادی، تم تو کہتے تھے کہ یہ زبردستی کی مصیبت ہے، پھر آج اس کے لیے یہ شاپنگ؟ امی سردی بہت تھی، اس کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے، اس لیے۔ ہادی نے وضاحت دینے کی کوشش کی مگر نعیمہ بیگم کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ سردی کا بہانہ مت بناؤ عبدالہادی، وہ چیخیں۔ میں سب سمجھتی ہوں، آ گئی ہے نا آخر کار یہ منحوس لڑکی اپنی اوقات پر۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ اپنی معصوم صورت اور اس کا حسن کا جال پھیلا کر تمہیں پھنسا لے گی۔ دیکھ لیا تم نے ہانیہ، کیسی جادوگرنی ہے یہ، ابھی چند دن نہیں ہوئے اس گھر میں آئے اور میرے بیٹے کا دماغ خراب کر دیا۔ زویا کا چہرہ فک ہو گیا تھا، وہ شرمندگی اور ذلت سے زمین میں گزرتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ضرورت پوری کرنے کا اتنا بڑا الزام اس کے کردار پر لگ جائے گا۔ امی بس کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہادی نے زچ ہو کر بولا تھا۔ وہ انسان ہے، اس کی ضرورت تھی۔ خاموش ہو جاؤ تم، نعیمہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، پھر وہ زویا کی طرف مڑی جو آنسو بہاتی بت بنی کھڑی تھی۔ سن لے لڑکی، اگر تجھے لگتا ہے کہ تو اس طرح تیار ہو کر میرے بیٹے کو رجھا لے گی اور اس گھر پر قبضہ کر لے گی تو یہ تیری بھول ہے۔ تیری حیثیت اس گھر میں صرف ایک خاتمہ کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ کپڑے تجھے شہزادی نہیں بنا سکتے، اور تم ہادی؟ وہ دوبارہ بیٹے کی طرف مڑی۔ مجھے شرم آ رہی ہے تم پر، ابھی کل ہم تمہارے رشتے کی بات کر رہے تھے اور تم اس لڑکی کے ناز نخرے اٹھانے میں لگ گئے۔ اگر دوبارہ تم نے اس کے لیے کچھ بھی خریدا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ لڑکی اس گھر کے لیے ایک ناسور ہے،
ناسور! نعیمہ بیگم کی زہریلی باتیں زویا کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ حسن کا جادو، پھنسا لیا، خادمہ! یہ الفاظ اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی اور روتے ہوئے بھاگ کر کچن میں گھس گئی۔ ہادی نے بے بسی سے ماں کو دیکھا۔ امی، آپ زیادتی کر رہی ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم مجھے سکھاؤ گے اب؟ جاؤ اپنے کمرے میں، اور خبردار جو اس کی طرفداری کے ایک لفظ بھی بولا۔ نعیمہ بیگم نے حتمی لہجے میں کہا اور صوفے پر ٹھہ گئی تھی۔ ہادی مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ وہ زویا کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا تھا تو اس کی ماں بیچ میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ پیر پٹکتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچن میں زویا سنک پر جھکی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ خوبصورت لباس ابھی نوچ کر پھینک دے جو اس کی تذلیل کا باعث بنا تھا۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے ذہنی دباؤ اور مناسب نہ کھانا کھانے کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی، اور اب نعیمہ بیگم کے طوفان نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی نعیمہ بیگم کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ تم نے اسے پھنسا لیا؟ نہیں نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ درمیان میں خود کلامی کر رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور برتنوں کا ڈھیر سنک میں موجود تھا۔ نعیمہ بیگم کا حکم تھا کہ سارا کچن صاف کر کے سونا ہے۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں سے برتن دھونا شروع کیے۔ دسمبر کی یخ بستہ رات میں نلکے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا جو اس کی ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سن ہو رہے تھے مگر وہ مشینی انداز میں کام کیے جا رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ سر میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل رہی ہے۔ بابا! اس کے لبوں سے بے ساختہ ایک نفیس سی پکار نکلی تھی۔ اس نے سہارا لینے کے لیے سلیب کو پکڑنا چاہا مگر ہاتھ پھسل گیا۔ اس کا وجود اب اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بھوک، پیاس، سردی اور شدید ذہنی صدمے نے آخر کار اسے شکست دے دی تھی۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہوئے اور اگلے ہی لمحے زویا کا ناتواں وجود چکرا کر فرش پر گرا۔ پانی کا نلکا کھلا رہ گیا تھا اور پانی اس کے بے ہوش ہوئے وجود اور خوبصورت نئے جوڑے کو بھگو رہا تھا۔ وہ جو سردی سے بچنے کے لیے یہ نیا لباس آئی تھی، اب وہی لباس یک بستہ فرش اور ٹھنڈے پانی کی زد میں تھا۔ شور سن کر ہادی جو ابھی تک جاگ رہا تھا چونک کر اٹھا۔ یہ آواز کچن سے آئی ہے۔ اس کے دل نے گواہی دے کر کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ ننگے پاؤں کچن کی طرف بھاگا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ زویا فرش پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے سیاہ بال پانی میں بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا جیسے کوئی مردہ جسم ہو۔ زویا! ہادی کی چیخ اس خاموش رات میں گونج اٹھی۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ پچھلے 15 دنوں سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں، پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کی آمد گھر کے در و دیوار کو جیسے نئی زندگی دی تھی۔ مگر اس سارے ہنگامے اور خوشیوں کے بیچ ایک وجود ایسا بھی تھا جو بالکل تنہا اور بجھا بجھا تھا۔ زویا، جو خاموشی سے اپنے کاموں میں مگن رہتی تھی مگر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب سے وہ اس رات بے ہوش ہوئی تھی، اس کے بعد سے گھر کا ماحول کچھ بدلا تو نہیں تھا، لیکن نعیمہ بیگم اور ہانیہ کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں۔ وہ دونوں روزانہ صبح تیار ہو کر بازار جاتی اور رات گئے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ساتھ واپس لوٹتی۔ ہادی بھی دفتر سے جلدی آ جاتا اور پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتا۔ رنگ و روغن ہو رہا تھا، فرنیچر سیٹ ہو رہا تھا۔ زویا کا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ نعیمہ بیگم نے اپنی دھمکی سچ کر دکھائی ہے اور یہ ساری تیاریاں ہادی کی دوسری شادی کی ہیں۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی ہوتی تو لاؤنج سے ہانیہ اور نعیمہ بیگم کے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں اس کے دل پر نشتر چلاتیں۔ امی، بھائی کے لیے یہ والا سوٹ کیسا رہے گا؟ بارات والے دن بہت جچے گا۔ ہانیہ کی چہکتی ہوئی آواز آتی۔ ہاں بالکل، میرا بیٹا شہزادہ لگے گا، آخر اس کی خوشی کا دن ہے۔ نعیمہ بیگم کا پرجوش جواب آتا۔ زویا یہ سن کر اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کر لیتی۔ اس کا وہم یقین میں بدل چکا تھا کہ اب اس گھر میں اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ہادی نے بھی ان دنوں اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی، وہ بس کاموں میں گم رہتا۔ زویا سوچتی کہ شاید وہ بھی اپنی نئی زندگی کی شروعات کے لیے پرجوش ہے اور اسے بھول چکا ہے۔ مہندی کی رات آ گئی۔ پورے گھر کو پیلے گیندے کے پھولوں اور باقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہندی کی گیتوں نے ایک سما باندھ رکھا تھا۔ مہمانوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف خوشبوئیں بکھری تھیں۔ زویا نے ایک سادہ سا پرانا سوٹ پہن رکھا تھا اور کچن میں مہمانوں کے لیے مشروبات تیار کر رہی تھی۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں دور بھاگ جائے اس ہنگامے سے، اس خوشی سے جو اس کی بربادی کا جشن معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی، ٹرے باہر لاؤ، رسم شروع ہونے والی ہے۔ نعیمہ بیگم نے کچن کے دروازے سے آواز لگائی۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور بوجھل قدموں سے باہر صحن کی طرف آئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ دولہا بنے ہاتھی کو اپنی جگہ کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسٹیج کے پاس عورتوں کا جھرمٹ تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر اسٹیج کی طرف دیکھا، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں لرزنے لگی۔ اسٹیج پر پیلا جوڑا پہنے، ہاتھوں میں مہندی لگائے اور پھولوں کے زیور پہنے ہاتھی نہیں بلکہ ہانیہ بیٹھی تھی۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہانیہ کے ارد گرد اس کی سہیلیاں بیٹھی تھیں اور نعیمہ بیگم بڑے چاؤ سے بیٹی کے سر پر تیل لگا رہی تھیں۔ یہ ہانیہ کی شادی ہے؟ زویا نے بے یقینی سے خود کلامی کی۔ اس کے دل پر رکھا منو بوجھ جیسے یک دم ہٹ گیا تھا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزرا۔ یعنی ہادی دوسری شادی نہیں کر رہا تھا، یعنی وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ خوشی ایک لہر اس کے رگوں میں دوڑ چکی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اسی کیفیت میں گم ایک ستون کے پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک جانی پہچانی خوشبو نے اس کے حصار میں لیے لیا تھا۔ زویا نے چونک کر پیچھے مڑا۔ سامنے ہاتھی کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھے پر سیاہ شال ڈالے، پیشانی پر بکھرے ہوئے بال اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی کہ زویا کا سانس اٹک گیا۔ وہ آج واقعی بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سیاہ رنگ اس کی شخصیت کے سحر کو کئی گنا بڑھا رہا تھا۔ وہ بغور زویا کو دیکھتے ہوئے، جہاں ابھی ابھی حیرت اور خوشی کے رنگ بکھرے تھے، یہاں اندھیرے میں کیوں کھڑی ہو؟ ہاتھی کی بھاری اور دل نشیں آواز اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی تھی۔ زویا نے خود کو سنبھالا، دوپٹہ درست کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں شکوہ اور معصومیت کھلی ہوئی تھی۔ کیا نہیں بتایا؟ ہاتھی نے اسے ستانے والے انداز میں آبرو چکایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ زویا کیا پوچھ رہی ہے۔ یہی کہ یہ شادی آپ کی نہیں ہانیہ کی ہے۔ زویا نے نظریں جھکا کر کہا، میں تو سمجھی تھی کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ ہاتھی نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ وہ ایک قدم مزید اس کے قریب آیا۔ زویا نے گھبرا کر پیچھے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پاگل لڑکی، ہاتھی نے نرمی سے کہا، میری شادی تو ہو چکی ہے۔ زویا نے چونک کر اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاتھی کی آنکھوں میں آج کوئی جھجک، کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک جذبہ تھا جسے زویا شاید نام دینے سے ڈر رہی تھی۔ ہاں زویا، میری شادی اسی دن ہو گئی تھی جس دن ایک سہمی ہوئی لڑکی لال دوپٹہ اوڑھے میرے نکاح میں آئی تھی۔ ہاتھی نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، ان لوگوں نے زبردستی کی تھی، لیکن میرا دل شاید اسی وقت رضامندی دے چکا تھا، بس میں اپنی انا اور حالات کے ڈر سے مان نہیں رہا تھا۔ اور پھر اس رات جب تمہیں کچن کے فرش پر گرا دیکھا تو مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا، لیکن شکر ہے میری دعائیں قبول ہوئیں اور میرے رب نے تمہیں مجھے لوٹا دیا۔ زویا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ہاتھی بھی سن لے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ میں ان دنوں جان بوجھ کر تم سے دور رہا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے ہانیہ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ امی کا دھیان بٹے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو۔ ہاتھی نے دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مجھے لگا آپ کو مجھ سے نفرت ہے، آپ کی امی بھی۔ زویا کی آواز رند گئی۔ امی کا رویہ بدل جائے گا، وقت لگتا ہے لیکن بدلے گا، اور اگر نہ بھی بدلا تو بھی۔ ہاتھی نے بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اور اب میری پسند بھی ہو۔ زویا کا چہرہ شرم سے گل نور ہو گیا تھا۔ اس نے جلد سے نگاہیں چکا لیں۔ ہانیہ کی رخصتی کے بعد امی سے بات کروں گا، ہاتھی نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کہوں گا کہ ہماری رخصتی کی رسم بھی کر دیں، اب میں مزید دور نہیں رہ سکتا۔ یہ دسمبر کی سردی اور تمہاری یہ اداس آنکھیں اب مجھے سونے نہیں دیتی۔ میں تمہیں اس اسٹور روم سے نکال کر اپنی زندگی میں اپنے کمرے میں وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ زویا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ خوشی اتنی شدید تھی کہ الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس نے بس اس بات میں ہلکا سا سر ہلا دیا اور لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تیار رہنا، ہادی نے مسکرا کر سرگوشی کی اور پھر ویسے وہیں چھوڑ کر مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ زویا وہیں دیوار سے لگی کھڑی رہی، گال تمتمانے لگے اور آنکھوں میں ستارے چمکتے ہوئے۔ دسمبر کی رات جو اسے کچھ دیر پہلے وحشت زدہ لگ رہی تھی، اب اسے دنیا کی حسین ترین رات لگ رہی تھی۔
سرد ہوا کا جھونکا آیا تو اسے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ ہاتھی کے لہجے کی تپش اس کے وجود میں اتر چکی تھی۔ دور کھڑی نعیمہ بیگم یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی تھیں اور ان کی نظریں اپنے بیٹے اور زویا پر جمی تھیں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے ہاتھی زویا کے پاس گیا، کیسے اس کے چہرے پر وہ رونق اور سکون تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے غائب تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی تھی جو شاید وہ چھپانے میں ناکام رہا تھا۔ نعیمہ بیگم کے چہرے پر موجود سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ وہ ایک ماں تھیں، بھلے ہی ضدی اور سخت کی، لیکن اولاد کی خوشی کے سامنے ہر چٹان ریت بن جاتی ہے۔ پاگل لڑکا، نعیمہ بیگم نے زیر لب کہا، مگر ان کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک ہار مان لینے والی کیفیت تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا اور اسے صرف وہ ایک نظر لڑکی ہی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے زویا کو دیکھا جو اب شرمائی ہوئی سی وہاں سے نکل رہی تھی۔ آج انہیں زویا میں وہ چالاک لڑکی نظر نہیں آئی، بلکہ ایک معصوم بچی دکھائی دی جو ان کے بیٹے کی خوشی کی وجہ بن گئی تھی۔ شاید اکبر بھائی کی بیٹی اتنی بھی بری نہیں ہے۔ نعیمہ بیگم کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اگر میرے بیٹے کا سکون اس میں ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے ہانیہ کی طرف بڑھ گئی، دل میں یہ فیصلہ کر کے کہ ہانیہ کی رخصتی کے بعد وہ اس گھر میں بہو کا باقاعدہ استقبال کریں گی۔ دسمبر کی یہ رات دو دلوں کو ملنے کا ایک اور ماں کے دل کے پگھلنے کی گواہ بن گئی تھی۔ زویا کی زندگی کا مشکل ترین دور ختم ہو چکا تھا اور ایک نئی محبت بھری صبح اس کی منتظر